اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ ناس یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت مطلب جو صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس صورت کو کہتے ہیں مکی صورت۔ اس میں کل 6 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے آخری صورت ہے۔ مکے میں نازل ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کہاں ہوا؟ مدینہ طیبہ کے اندر۔ اور سب سے آخری صورت مفسرین نے لکھا ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، بتایا ہوگا مولانا نے تفسیر کے وقت میں۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صورت۔ اس کو سب سے اخیر میں رکھنا یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ آپ کے مفتی صاحب بھی کبھی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن پاک میں جو صورتیں پہلے نازل ہوئی وہ بعد میں، جو بعد میں نازل ہوئی کو پہلے ترتیب، یہ دراصل جبریل علیہ السلام کی ترتیب بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ وہی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ فلاں صورت کو فلاں جگہ رکھوا دیجیے، فلاں آیات فلاں صورت کا حصہ ہے، اور یہ صورت ان آیات کا حصہ ہے۔ اس طریقے کی ترتیب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی۔ گزشتہ ہفتے ذکر کیا گیا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ساتھ نازل ہوئی تھیں، ایک ساتھ۔ اور کہاں نازل ہوئی تھیں؟ اس میں اختلاف تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جادو اگر یہودی نے کیا تھا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہودی کہاں تھے؟ مدینہ کے اندر۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ سورہ مکی ہے، اگر جادو مشرک نے کیا تھا تو ماننا پڑے گا صورت مکی ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ یہود مدینہ طیبہ کے اندر اہل کتاب تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر کفار تھے، مشرکین تھے۔ تو دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دم ہے، جھاڑ پھونک ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا، کہ اگر میں آپ سے کہوں میری بات پہ تو آپ سب یقین کریں گے کہ یار تفسیر کرنے والے ہیں، وہاں باندھے ہوئے ہیں، بڑا دیندار حلیہ دکھتا ہے ان کا بظاہر، کہا ہے تو انہوں نے سچی کہا ہوگا، صحیح کہا ہوگا، غلط تو بتائیں گے نہیں، تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی۔ میں کہوں گا صاحب جمعراتی کے اندر فلاں صاحب بیٹھتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن، وہاں آپ چلے جائیے انشاءاللہ، آدمی کے اندر کتنی عظمت آتی ہے، کیونکہ اس کی عقیدت ادھر جڑی ہوئی ہے، دل کا یقین ادھر بندھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے۔ جب کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے دم ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ شفا دیں گے، روحانی بیماری بھی دور ہوگی، جسمانی بیماری بھی دور ہوگی، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تو ہمارا یقین کیوں نہیں بنتا؟ حقیقت ہے نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگا لیجیے، حقیقت یہی ہے۔ یعنی اچھے اچھے حافظ قرآن اور بہترین دیندار سمجھے جانے والے لوگ، کسی اشو میاں کا، کسی بشو میاں کا، پتہ نہیں کیا کیا نام چلتے ہیں تو عامل لوگ ہیں، ان کا اگر آپ انہیں بتا دیجیے تو فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے، اور آپ کہہ دو میاں سورہ ناس و فلق پڑھنا ہے، ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنی ہلکی ہیں یہ 2 صورتیں ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں کے نزدیک اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ آج کل ایک مزاج بن گیا چھو،
ایسا عامل چاہتے ہیں، ایسی طبیعت صحیح کرنے والا چھو کرے وہ صحیح ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے یقین کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن پاک سے کم محبت، قرآن پاک کی عظمت کا نہ ہونا، کیونکہ اللہ میاں کی عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، معاف کرنا، اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت ہوتی تو قرآن کی عظمت ہوتی۔ اس کے زبر میں زیر پیش نقطوں کے اندر شفا ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا گزشتہ ہفتے کہ کتنی زبردست کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے عظمت ہو ہمارے دل کے اندر۔ تو دوستو بزرگوں، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور یہ دم تھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے، اور جھاڑ پھونک تھی، پڑھ پڑھ کے دم کرا اللہ کے رسول نے اپنے اوپر۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس طریقے سے پھونکتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا جسم میں، اپنے جسم پر، پورے بدن پر پھیرا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ یہ سنت ہے، ہمارے یہاں جماعت میں نکالتے ہیں آداب، جب سونے کے ہوتے ہیں تو اپن بتاتے بھی ہیں بھائی آداب میں سے سونے کے۔ تو دوستو بزرگوں، اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دلوں کے اندر دو خانے ہیں، ہر انسان کے دل میں دو خانے ہیں، ایک کے اندر شیطان رہتا ہے، ایک کے اندر شیطان رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس بھگوڑے شیطان کو خناس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خناس۔ جو اللہ کے ذکر سے ڈر کر بھاگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رگوں کے اندر شیطان ایسا دوڑ رہا ہے، انسان کی رگوں میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ جہاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان نے اس پر حملہ کیا۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس پر شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ میرا تابعدار ہو گیا، مجھے بہکا نہیں پاتا، میں اس پہ غالب آ گیا، میں اس سے بازی لے گیا، میں اس پر غالب آ گیا، میں اس سے بازی لے گیا۔ اور بازی لے جانا اور غالب آ جانا کس وجہ سے ہوا؟ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے۔ ذکر جو ہوتا ہے اس سے شیطان نہیں آتا، ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس سے شیطان نہیں آتا۔ پچھلی سورت کے اندر کہا گیا تھا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی۔ فلق کے میں نے معنی آپ کو سمجھائے تھے، جہنم کے اندر ایک وادی کو بھی فلق کہا جاتا ہے، اور صبح کی شروعات ہوتی ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں۔
تو اس صورت میں ناس سے کہا گیا۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ سورہ فلق کے اندر دنیاوی تکلیفوں سے بچاؤ کا سامان ہے۔ سورہ فلق کے اندر دنیاوی آلام، دنیاوی مصائب، دنیاوی پریشانییں اور دنیاوی تکلیفوں سے بچاؤ کا سامان ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہیں وہ تکلیف کہاں پہنچائیں گی؟ دنیا کے اندر۔ اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر۔ جادو کا اثر کہاں چلے گا؟ دنیا کے اندر۔ حسد اور حاسد کرنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر۔ تو سورہ فلق کے اندر دنیاوی پریشانیوں کا نسخہ موجود ہے، اللہ ہم سب کو دکھا دے۔ اور سورہ ناس کے اندر آخرت کی پریشانیوں کا نسخہ موجود ہے۔ سورہ ناس کے اندر آخرت کی پریشانیوں کا نسخہ موجود ہے۔ تو فرمایا الہ الناس، پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے کی برائی سے، اس وسوسہ ڈالنے والے کی وسوسے کی برائی سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں ایسے خیال کا دل پر آ جانا، سمجھ میں آ جانا جس کہنے والے کی آواز سنائی نہ دے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ ان الفاظ کا دل پر آ جانا جس کے بولنے والے یا کہنے والے کی آواز سنائی نہ دے، وسوسہ کہتے ہیں اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، پیشاب کے، استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ الوسواس منہ، اس لیے کہ اکثر وسوسے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا حکم فرمایا اللہ کے نبی۔ بیماری پیدا ہو جائے گی، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ تو من شر الوسواس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ مراد یہاں کون ہے؟ شیطان۔ کون مراد ہے یہاں پر؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وسوسوں کے شر سے، وسوسوں کی برائی سے بچانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس، وہ پیچھے بھاگنے والا جو اللہ کے ڈر سے بھاگتا ہے، اس کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے، پناہ منگوائی جا رہی ہے۔ دیکھیے انسان ایمان پر جمع ہوا ہے، اسلام پر اور صحیح عقیدے کا پابند ہے، اب شیطان آیا اس کے پاس، نہیں اللہ کو کس نے پیدا کرا؟ کیوں جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ میاں نے شروعات کہاں سے کری؟ زمین نہیں تو کیا تھا؟ آسمان نہیں تو کیا؟ ان سوالوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اور ان سوالوں کے پیچھے پڑ جانے سے نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں۔ صحابہ کرام نے ان وسوسوں کی شکایت کی اللہ کے نبی سے، کہا اللہ کے نبی عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، خیال آتا ہے کہ زمین کس نے پیدا کری، یہ آسمان کس نے پیدا کرا، یہاں تک کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کرا۔ عجیب عجیب سے وساوس آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی اس طریقے کے وسوسے آیا کریں، دائیں طرف دائیں، بائیں طرف الٹی طرف دھتکار کر اس طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ایمان والے کے پاس ایمان ہے، اسلام والے کے پاس اسلام ہے، اور شیطان سب سے بڑا چور، سب سے بڑا لٹیرا، سب سے بڑا ڈاکو ہے،
وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے پاس ایمان محفوظ رہے، کسی کے پاس اسلام اس کا محفوظ رہے۔ تو وسوسے گویا کہ مرتد کرنے کی، اسلام اور ایمان سے ہٹانے کی پہلی چابی ہوتی ہے اس کی وسوسے۔ تو اگر وہ اپنے وسوسے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان مشرک ہو جائے گا، اگر شیطان اپنے وسوسوں میں کامیاب ہو گیا تو مسلمان کافر ہو جائے گا۔ یہ شیطان کامیاب ہوا اپنے وسوسے کے اندر تو دیندار مسلمان، اللہ سے ڈرنے والا مسلمان، اللہ کو یاد رکھنے والا مسلمان، ذکر کرنے والا مسلمان، نماز کا اور قرآن کی تلاوت کا اور تنہائی کی عبادت کا پابند مسلمان، اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزر جاتے شیطان بھاگ جاتا تھا، اتنا مرتبہ ایسا مقام حضرت عمر کا۔ شیطان ڈرتا تھا، شیطان ڈرتا تھا، کیونکہ صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی، ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ہر وقت خیال اللہ کا، ہر وقت یاد اللہ کی، ہر وقت ذہن و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جم گئی تھی، بس گئی تھی، تو شیطان ان پر اٹیک نہیں کر پاتا تھا، بڑی آسانی سے حاوی نہیں ہو پاتا تھا۔ تو وہ اس کا تعارف اللہ نے کرا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ بھاگنے والا شیطان بھگوڑا جو اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، شرک کا وسوسہ ڈالتا ہے، کفر کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ عقیدے پر آدمی صحیح جمع ہوا ہے، اس کے دل میں یہ بات آنا چاہیے کہ قرآن پاک شفا ہے، سورہ فلق کے اندر شفا ہے، سورہ ناس کے اندر شفا ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف کے اندر شفا ہے، 70,000 بیماریوں سے شفا ہے۔ لیکن شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا کہ میاں یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، تھوڑا سا دوسرے علاج بھی دیکھ لو، جھاڑ پھونک کے، اور ایسے عاملوں کے پاس چلے چلو جن کی دینداری کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، سنت سے کوسوں دور، دینداری ان کے پاس سے نہیں گزری، فجر پتہ نہیں کب سے نہیں پڑھی انہوں نے۔ آپ کا یہ یقین ہے کہ جو فرائض کا منکر ہو، عمل نہیں کر رہا فرض چیزوں پر، اس پر اللہ کی مدد اترے گی۔ جو سنتوں سے دور ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پانی پر چل سکے، ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی آگ کے اوپر چل جائے، اس کو ولی نہیں کہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام ہوتا ہے۔ ایک آدمی ولی ہے، ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں اس کے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ ان کو جھاڑ پھونک والا سمجھ کر اپنے علاج کروا رہے ہیں۔ تو درخواست یہی رہے گی کہ ہم سب بچیں، اور عمومی ماحول قرآن پاک کا دیکھیے، قرآن پاک نہ کوئی سمجھانے والا پیدا ہوا حضور و صحابہ کے بعد، اور نہ سمجھنے والے ذہن باقی رہے۔ ہدایت کا پیغام صرف اس صورت کا یہ لے کر جائیے کہ قرآن پاک کے اندر دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، اور عقیدہ صحیح کیا ہے اس کو سیکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے اس کو قرآن پاک سے حل کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو حضور پر جادو ہوا ہے تو اللہ نے یہ صورتیں نازل کری ہیں، یعنی توڑ اللہ نے دیا، سوچی تو توڑ دے رہا اللہ پاک۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی عظمت اور محبت دلوں کے اندر جما دے، اور ہم قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں بتایا گیا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو شیطان مشہور ہے، شیطان ابلیس جنات تھا، جنات میں سے تھا۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ شیطان جنات تھا، اپنے رب کی نافرمانی کر دی اس نے نہ مان کر۔ البتہ جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا، جو شیطان جناتوں میں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر
انسان میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں، اس لیے اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کون سی آیت میں؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا ذکر سن کر بھاگ جاتا ہے، اس کی اللہ نے کہا پناہ مانگو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل اعوذ، اے محمد آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کی جو ان جناتوں میں سے ہے اور اس شیطان سے بھی جو انسانوں میں سے ہے، میں دونوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ مجھے اپنے آغوش میں لے لے، اپنی سایہ میں ڈھانک لے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بظاہر ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ شیطان غالب آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، مسلمان سے اس کے اسلام کو اور مومن سے اس کے ایمان کو اور پکے سچے دینداری سے اس کی دینداری کو چھین رہا ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف اس صورت سے اس بات کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہیے اور پناہ مانگیے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو پناہ دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے کہ پناہ مانگیے تو کیا پناہ نہیں دے گا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پناہ مانگیے، جب مانگنے کا کہہ رہا ہے تو پناہ نہیں دے گا کیا؟ دنیاوی اعتبار سے ہم تصور کریں کہ کوئی فیاض اور فراخ دل آدمی کہے مانگو کیا چاہیے اور وہ نہ دے، تو ساری دنیا مذاق اڑائے گی، تماشا بنائے گی اس کا۔ یہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ جن کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ پناہ مانگیے، مانگو گے تو دوں گا، پناہ مانگتے ہی نہیں، تم تو عامل ہو کے چکر لگاتے ہو۔ تب اور حدیث شریف میں آیا انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر اس کا گمان ہے سورہ فاتحہ سے شفا ملے گی میں دے دوں گا، اس کا گمان ہے فلاں عامل صاحب کے پاس جانا تو میں وہاں پہنچا دوں گا۔ بندہ گمان تو کرے اور قرآن سے فائدہ ہوگا۔ اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے، شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حدیث شریف میں قرآن پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھلا دیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھے، زندگی گزارے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ مستقل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ شیطان مستقل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں آدمی سے غفلت ہوئی، اللہ کی یاد ختم ہوئی، ذکر چھوٹا، شیطان مسلط ہو گیا۔ تو سورت کا پیغام یہ ہوا کہ ہم کو اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا ہے، قرآن پاک کو اپنی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کا حل سمجھنا ہے، اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے قبول بھی کروانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد